نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ کے جو پچھلی نشست تھی اس میں ہم نے مسجد قباء سے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا، پھر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھنا، اور پھر وہاں اذان کی مشروعیت، اذان کا شروع ہونا، اس طرح کی کچھ اہم چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ یہاں ایک بہت اہم پہلو ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس حوالے سے کہ ہجرت جو ہے، ہجرت یہ سیرت طیبہ کا ایک، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بہت مرکزی پوائنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا دور ہجرت سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے، اور یہ ایک ایسے دور کا آغاز ہے جو پہلے دور سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی وہاں مکمل جو ہے وہ مظلومی کی زندگی ہے، مشکل حالات ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں مکہ مکرمہ میں، پسے ہوئے ہیں اور اپنی بات کو چھپ کر رہے ہیں، اپنا پیغام خفیہ طریقے سے پہنچا رہے ہیں۔ اور اب فوراً جو ہے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں بحیثیت حکمران۔ یہاں ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے جسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے نبیوں کے واقعات سنائے گئے ہیں قرآن حکیم، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ انبیاء کی جو بہت بڑی تعداد ہے اس میں سے کچھ کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ان کے حالات، ان کے تذکرے نہیں کیے۔ ان نبیوں میں سے جن کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے گئے ہیں، آپ پہ بیان کیے گئے، ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اور یوسف علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کی زندگی کا پورا نقشہ، ان کی پوری زندگی ایک ہی صورت میں بیان کی گئی۔ باقی نبیوں کے حالات تو قرآن میں پھیلے ہوئے مختلف جگہوں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ایک ہی صورت میں شروع سے لے کے آخر تک، ان کی پوری زندگی ابتدا سے لے کے انتہا تک، اور بے کسی، بے بسی اور مظلومی سے لے کے حکمرانی تک، ساری کی ساری ایک جگہ ہی بیان کی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس کی یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ بہت مشابہت ہے۔ وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جیل کی زندگی کاٹ رہے ہیں، اور جیل سے نکلتے ہیں تو ایک دم جو ہے وہ سلطنت مصر کے وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، اس کے کچھ عرصے کے بعد وہاں کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اس کے مکمل بادشاہت ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب میں گزارتے ہیں۔ یہ ایک قید کی زندگی ہے، جیل کی زندگی ہے، ایک یعنی بالکل معاشی طور پہ بائیکاٹ تھا، ایک قسم کی جو ہے وہ اس کو آپ قید سے ہی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے جب نکلے تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 سال کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے مدینہ طیبہ میں شفٹ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو اجازت دے دی گئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مدینہ طیبہ آئے تو جس طرح یوسف علیہ السلام جیل سے فوراً وزارت خزانہ تک پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلتے، مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک حکمران کی حیثیت اختیار کرتے۔ اسی لیے جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور سلطنت مدینہ کی بات کرتے ہیں، مدینہ طیبہ کے نظام حکومت کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے فوراً بعد سے جو آپ کی زندگی ہے اس کو بڑی گہرائی سے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے اہل مدینہ کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو آپ قباء میں پہنچتے ہیں تو قباء میں آپ مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں،
ہم نے پہلے اس کا ذکر شاید نہیں کیا تھا، قباء میں بھی آپ نے ایک مسجد بنائی تھی، اور قرآن حکیم نے اس مسجد کا تذکرہ کیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پہ رکھی گئی، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ وہاں جایا کریں، یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ اس مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آپ کا اکثر معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء جاتے تھے مسجد نبوی شریف سے، ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ جاتے تھے، اور اس مسجد میں جا کے نفل ادا کر کے تشریف لاتے تھے واپس۔ مدینہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے قباء کا 3 میل کا فاصلہ ہے، وہاں سے آپ پیدل تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کے نوافل پڑھتے تھے۔ تو اس مسجد کی بنیاد آپ نے رکھی تھی جب آپ قباء میں تھے۔ تو قباء والوں کی اور وہاں کی مسجد کے نمازیوں کی قرآن حکیم نے ایک اور اعتبار سے تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، قباء کی جو مسجد ہے اس کے نمازی ایسے لوگ ہیں جو زیادہ پاک صاف ہیں، ان کی پاکیزگی کی تعریف کی۔ اچھا، قباء والوں کی یہ تعریف جب قرآن میں آئی تو باقی لوگوں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ زیادہ پاک صاف ہے؟ ہم بھی تو آپ کی طرح ہی پاک صاف ہیں، آپ اگر وضو کرتے ہیں تو ہم بھی وضو کرتے ہیں، آپ غسل کرتے ہیں تو ہم بھی غسل کرتے ہیں، ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اس مسجد کے ایسے نمازی ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ بہت پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میں کوئی خاص چیز کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو چیز بتائی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں اور تو کوئی فرق ہم میں اور آپ میں نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کے پاس پانی کم ہے، ہمارے پاس پانی وافر مقدار میں ہے، تو عام طور پہ اسلام کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ جب ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں، قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد مٹی کے ڈھیلوں سے اگر آپ استنجا کر لیتے ہیں اور اس سے صفائی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ پاک ہیں، یعنی اس کے بعد پانی کے ساتھ دھونا یہ فرض نہیں رہتا جب مٹی کے ذریعے سے آپ نے پاکیزگی حاصل کر لی۔ تو عام طور پہ چونکہ اس معاشرے میں پانی نہیں تھا، پانی کی قلت تھی، تو عام طور پہ لوگ مٹی کے ڈھیلے ہی استعمال کرتے تھے، پانی تھا ہی نہیں، پینے کو نہیں ملتا تھا، ضروریات زندگی کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا، نہانے کے لیے بہت قلیل پانی دستیاب ہوتا تھا، تو اس لیے وضو کے لیے بہت تھوڑا پانی ملتا تھا، تو اس لیے عام استنجے میں اور زیادہ پانی استعمال نہیں ہوتا، لیکن قباء والے پانی استعمال کرتے تھے، وہ مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے تھے استنجے میں اور پھر بعد میں پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ تو قباء والوں نے کہا کہ ہم میں اور تم میں کوئی ایسا خاص فرق تو نہیں ہے، ایک ہی فرق ہے کہ ہم مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں، شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری قرآن حکیم میں تعریف کی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو زیادہ پاکیزہ رہتے ہیں، زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں آ گئے، یہاں بھی آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انقلابی اقدامات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ریاستی اعتبار سے جو آپ کے جو کام ہیں، جس سے ہمیں بنیادی وہ اصول ملتے ہیں جہاں سے ریاست مدینہ کی بنیاد پڑتی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، اس سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ریاست مدینہ کی بنیاد مسجد سے پڑتی ہے، اس میں مسجد کا بنیادی کردار ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری توجہ مسجد کو دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں کوئی دوسری بیٹھک نہیں بنائی، کوئی دوسرا دارالقضاء نہیں بنایا، کوئی دوسری ایسی جگہ نہیں بنائی جہاں پہ باہر سے آنے والے وفود کو ٹھہرایا جائے، لوگوں کے مسائل سنے جائیں، سب کچھ جو اس پوری ریاست کا مرکز تھا وہ مسجد نبوی تھی۔ باہر سے آنے والے کفار جو اسلام کو سمجھنے کے لیے آ رہے تھے، مذاکرات کے لیے آ رہے تھے، باہر ممالک کے حکمرانوں بادشاہوں کے پیغامات لا رہے تھے، ان کو بھی مسجد میں ٹھہرایا جا رہا تھا، اور یہ نہیں کہ نماز کے اوقات میں وہ وہیں رہتے تھے، ان کو کھانا دیا جاتا، بستر دیے جاتے، سہولیات ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا جاتا، اور مسلمان ان کے سامنے اپنی عملی زندگی پیش کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے مسلمانوں کی نماز کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے چلنے پھرنے کو، ان کے برتاؤ کو، تو مسجد میں ان کو ٹھہرایا جاتا تھا۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وفد بھیج رہے تھے، جو بعد میں آپ نے غزوات کے لیے لشکر بھیجے، یعنی تمام تر آپ کی جو زندگی تھی اور آپ کا جو سیاسی جو زندگی تھی، اس میں جو مرکزی حیثیت حاصل تھی وہ مسجد نبوی کو حاصل تھی۔ اس میں ہمیں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے اور وہ سمجھنے کی ہے، مسجد نبوی بنانے کے لیے جو جگہ کی ضرورت ہوئی تو اس میں 2 یتیم بچوں کے ساتھ معاملات طے کیے گئے، یعنی مسجد کی ضرورت ہے، سرکاری املاک کے لیے ایک زمین کی ضرورت ہے۔ مسجد ظاہر ہے گورنمنٹ کا ادارہ تھا، اس وقت کی جو اسلامی ریاست تھی وہ اس کی جگہ تھی، اس کا ادارہ تھا، اس کے لیے مسجد بنانے کے لیے ضرورت ہے زمین کی۔ تو یہ نہیں فیصلہ کر لیا گیا کہ جی ہم نے اس جگہ پہ مسجد بنانی ہے لہذا بنا دیں، پتہ چلا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ باقاعدہ اس زمین کی جو مالیت تھی، جو صحیح مالیت تھی وہ مقرر کی گئی، ان بچوں کے ساتھ معاملات کیے گئے، ان کو پیمنٹ کی گئی، اس کے بعد وہ مسجد لی گئی، وہ زمین لی گئی۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ریاست مدینہ میں اسلامی احکام کے قیام کے لیے، کیونکہ مسجد اسلامی مرکز ہے، اس کے قیام کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے عوام کے ساتھ ڈیلنگ کی، تو عوام کے حقوق کو دبایا نہیں جاتا، عوام کے حقوق کو پسپا نہیں کیا جاتا، ان کو مسمار نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے تمام تر حقوق ادا کر کے جو اسلامی نظام ہے اس کی بنیادوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلامی نظام حکومت اور سیاست میں، اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں جو اہم چیز ہے، سیاست کا ایک تو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، سیاست کہتے کس کو ہے؟ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، جو سیاست لفظ ہے، سیاست لفظ سیاست یہ عربی زبان کا ہے، اور عربی زبان میں سیاست کہتے ہیں عوام کے ان کے جو نظام زندگی ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، ان کی جو معاشرت ہے، ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کے جو رویے ہیں، ان کے لیے انتظام اور انصرام کرنا، اس کا نام سیاست ہے۔ یعنی عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، در حقیقت اسی کا نام سیاست ہے۔ یعنی اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہمارے جو رفائی ادارے ہیں، جو رفائی تنظیمیں ہیں، جو عوام کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ زیادہ سیاست دان ہے بنسبت ہمارے سیاسی اداروں کے، ہمارے سیاسی ورکروں کی بنسبت ہمارے جو رفائی ورکر ہیں، جو عام لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرنے والے ورکر ہیں، اسلامی نقطۂ نظر سے وہ زیادہ سیاست دان، وہ سیاست میں زیادہ انوار ہیں جس کو اسلام سیاست قرار دیتا ہے۔ اب یہاں ان کے لیے پورے معاملات کیے گئے۔ اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، جس کا ہم نے پچھلی نشست میں بھی ذکر کیا تھا، مواخات ہوئی انصار اور مہاجرین، اور پھر اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ بڑا اہم ہے جس کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والی تمام اقوام سے مدینہ طیبہ میں ایک معاہدہ کیا تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، مدینہ منورہ میں 2 قبائل تھے جن میں زیادہ شرک تھا، اور ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اوس اور خزرج۔ اور مدینہ طیبہ کے باہر یہود کے کچھ قبائل آباد تھے، یہ بھی بڑے عرصے سے وہاں رہتے تھے، جن میں بڑے بڑے ان کے 3 قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ 3 بڑے قبائل تھے یہود کے جو مدینہ طیبہ سے باہر رہتے تھے۔ ان قبائل کے معاہدے اوس اور خزرج کے ساتھ ہوئے تھے، یعنی جو مدینہ کے اصل باشندے تھے اوس اور خزرج والے، ان کے ساتھ ان یہودی قبائل کے معاہدے تھے۔ اور ہم پہلے اس پہ جو ہے کئی مرتبہ بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اس معاشرے میں معاہدے کو کیا حیثیت حاصل ہوتی، بامی جو معاہدے ہوتے تھے ان کی کیا ویلیو ہوتی تھی اس معاشرے میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے مدینہ طیبہ گئے، اب ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں، اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نظریات کا ایک پورا گروہ وہاں دستیاب ہے، جس میں مدینہ کے انصار بھی ہیں، یہود کے کچھ علماء وہ بھی مسلمان ہو گئے، مہاجرین مدینہ بھی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چاہتے تو جا کے اپنے جو لوگ تھے، یعنی مدینہ طیبہ کے تقریباً ہر گھر میں 1 2 3 مسلمان موجود تھے، کہیں پورا گھر تھا، کہیں پورا خاندان تھا، کہیں 1 بندہ تھا، کہیں 20 بندے تھے، لیکن مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں مسلمان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان تمام مسلمانوں کو جمع کرتے، ادھر سے مہاجرین آپ کے ساتھ آئے تھے ان کو بٹھاتے، یہود کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو بٹھاتے، اور ان سب کو جمع کر کے اپنی ایک جماعت، اپنا ایک جتھا اور گروہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ دیتے۔ لیکن آپ نے ایسے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاستی ادارے کی بنیاد رکھ رہے تھے اور ایک ریاستی ڈھانچہ کھڑا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل کو بلایا۔ ان میں اوس بھی تھے، خزرج بھی تھے، یہود بھی تھے، اور یہ مہاجرین بھی تھے، اور پھر ان تمام قبائل کو ایک جگہ پر جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب پر ایک مشترکہ قوم بنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کو مدینہ کی قوم کا نام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ ایک مکمل معاہدہ تحریری معاہدہ تیار کیا۔ اس میں تقریباً 40 شقیں رکھی گئی، یعنی 40 دفعات پر مشتمل ایک دستور بنایا گیا۔ اس میں بنیاد یہ تھی کہ قریش کے جو لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں، یعنی جو مہاجرین تھے، ان کو کہا گیا المسلمین والمؤمنین من قریش۔ ان کا نام اس معاہدے میں یہ لکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آنے والے مہاجرین، ان کو کہا گیا المسلمین والمؤمنین من قریش۔ قریش کے جو لوگ ایمان لا کر یہاں آئے ہوئے ہیں، ایک جماعت وہ ہے، دوسری اہل یثرب، اور تیسری اہل یثرب کے ساتھ جن لوگوں کے معاہدات ہیں۔ یا مسلمان صرف جو مہاجرین تھے ان کو ایز اے مسلم کاؤنٹ کیا گیا، کہ جو مسلمان وہاں سے آئے ہیں وہ، چونکہ ظاہر ہے وہ قریشی تھے، لیکن قریش تو مکہ میں رہنے والے تھے، اب یہ لوگ یہاں آ چکے تھے۔ اس جماعت کا نام جو ہے وہ مسلمین قریش رکھا گیا، اور یثرب اور مدینہ طیبہ میں رہنے والے جتنے لوگ تھے ان کو اہل مدینہ کہا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ یثرب کے جو لوگ ہیں یعنی اوس اور خزرج، اور جتنے لوگوں کے ان کے ساتھ معاہدے ہیں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یعنی اس میں یہود کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ ان کے معاہدے تھے، جتنے لوگوں کے ان کے ساتھ معاہدے ہیں، یہ سب کے سب مل کر ایک قوم ہوں گے۔ یہ اس کی پہلی شکل ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ریاست مدینہ کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ ایک مضبوط قوم جس میں جتھا بندی نہ ہو، گروہ بندی نہ ہو، تمام اقوام کو، تمام سیاسی گروہوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک قوم بنا کر ریاست کی بنیاد کھڑی کی جاتی ہے، اور ریاست کے ستون قائم کیے جاتے ہیں۔ پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں طے فرمائی، وہ چونکہ 40 سکیں تھیں، ان میں سے بڑی بڑی چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ یہ تمام اقوام جو ہیں اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر کے اور عمل کرنے میں آزاد ہوں گے، اور اس آزادی کے ساتھ یہ مدینہ طیبہ کی اس قوم کا حصہ ہوں گے اور اس جماعت کے باشندے ہوں گے۔ یعنی ایک تو مذہبی آزادی کو اپنی اپنی جگہ پہ قائم کر دیا، سب لوگ اپنی اپنی مذہبی آزادی میں آزاد ہیں، کسی پہ کوئی جبر مذہبی اعتبار سے نہیں ہوگا۔ یعنی ریاست مدینہ جو ہوگی مذہبی طور پر جبر نہیں کرے گی، کسی کو مجبور کر کے کسی خاص مذہب کا پابند نہیں بنائے گی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو دیتیں ہیں، حدود اور قصاص کے جو قوانین ہیں، ان قوانین میں بھی ہر قبیلہ، ہر قوم، ہر جماعت اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اپنے طور پہ عمل کرے گی۔ اگر کسی کے ہاں 100 اونٹ ہیں تو ان کے 100 اونٹ ہی رہیں گے، کسی کے ہاں اگر 50 ہیں تو 50 ہی رہیں گے۔ یعنی تمام اقوام کو اپنے قوانین پر بھی اپنے دائرہ اختیار میں عمل کرنے میں آزادی دی گئی، کہ جو مذہبی قوانین ہیں، ان کے جو خاندانی روایات ہیں، وہ ان کو اسی طرح سے حاصل ہوں گی، ان کو بھی پامال نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں یہ طے کی گئی کہ باہر سے آنے والی جو اقوام ہیں، ان اقوام کے ساتھ جو معاہدات ہیں، اس میں بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان، جو معاہدہ یہ کریں گے تمام اہل مدینہ اور ان کے ساتھ معاہدے رکھنے والی اقوام، یعنی یہود بھی اور مسلمان بھی، وہ تمام کے تمام، اور مشرکین بھی، وہ تمام کے تمام جو اس معاہدے میں شریک ہیں، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے معاہدے کا احترام کریں گے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس میں اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا کہ وہ معاہدہ یا وہ جو صلح کا معاملہ ہے یا کسی طرح کا جو ایگریمنٹ ہے وہ کسی چھوٹے درجے کے مسلمان نے کیا ہے یا ریاست کے کسی بڑے آدمی نے کیا۔ جس نے بھی باہر کی اقوام کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کا احترام سب پر کرنا ضروری ہو۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی تھی
کہ اگر باہر سے کوئی قوم مسلمانوں پہ یا مدینہ طیبہ کی وہ اقوام جو اس معاہدے میں شریک ہیں ان میں سے کسی پر حملہ آور ہوگی تو سب لوگ مل کر اس کا مقابلہ کریں، اور یعنی سب کی جان اور مال کے تحفظ کو برابر کا شریک کر دیا گا، یعنی جان اور مال کا تحفظ سب کا برابر ہوگا۔ اسی طرح اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ ظلم اور عدوان کے خلاف سب کے سب ایک جگہ پہ جمع ہو جائے، یعنی ظلم کے خلاف جو بات ہوگی وہ بحیثیت قوم ہوگی، وہ کسی خاص جماعت، خاص قبیلے، خاص مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوگی۔ اس طرح بہت ساری چیزیں۔ اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو لوگ مسلمانوں کے دشمن یعنی خاص طور پہ قریش، اہل مکہ، ان کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا ہمدردانہ رویہ اس معاہدے میں شریک لوگوں میں سے کوئی نہیں رکھے گا، کوئی خفیہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا، ڈیلنگ نہیں کرے گا، اور مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی ان کو جو ہے وہ خفیہ طور پہ جو ہے وہ ان کے لیے جاسوسی نہیں کرے گا، اور اس معاہدے کی رو سے مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور کسی طرح کی ان کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ ایک اہم شک تھی۔ اسی شک کی خلاف ورزی کی بنیاد پہ بعد میں پھر جو یہود تھے ان کو نکالا گیا اور ان کے خلاف چڑھائیاں ہوئیں، ان کو پھر جو ہے وہ مارا بھی گیا اور ان کو مدینہ سے نکالا بھی گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے جو دشمن تھے انہوں نے ان کے ساتھ رابطے رکھے، جیسے آگے جنگوں کے ضمن میں اس کا ذکر آئے گا، اور ان کو امداد بھی فراہم کرتے رہے، خفیہ جاسوسیاں بھی کرتے رہے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم پوائنٹ ہے ریاست مدینہ کا، کہ ریاست مدینہ قومی وحدت سے بنتی ہے، گروہ بندی سے نہیں بنتی۔ آج مختلف ہمارے ملک میں بھی مختلف جماعتیں ہیں، وہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی جماعت خواہ وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، اگر وہ ریاست مدینہ کی بنیاد کرتے ہیں لیکن قومی وحدت کی بات نہیں کرتے، قومی اتحاد کی بات نہیں کرتے، ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو جمع کرنے کی بات نہیں کرتے، تمام سیاسی قوتوں کو ایک ساتھ لے کر اگر ملک کو آگے لے کے جانے کی بات نہیں کرتے، تو وہ ریاست مدینہ کا جو اصل تصور ہے اس کے اوپر نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جس ریاست کی بنیاد رکھی تھی وہ وحدت پہ قائم تھی، وہ اتحاد پہ قائم تھی، وہ قومی اتفاق پہ قائم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ریاست آگے بڑھ کر اتنی جلدی اس نے قوت حاصل کی کہ صرف 10 سال کے عرصے میں پورا حجاز اس ریاست کے اندر آ گیا، یعنی مکہ اور مکہ مکرمہ کے علاوہ جتنے قرب و جوار کے علاقے تھے، پورا حجاز وہ سارا کا سارا وہ اس ریاست مدینہ کے زیر اثر آ چکا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہی وحدت تھی، یہ قومی وحدت تھی جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم جو ہے وہ سیرت کا یہ مرکزی ایک پوائنٹ ہے جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں یعنی مدد ملتی ہے، اور اس کی روشنی میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ سن 1 ہجری میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ طیبہ کی ریاست تھی اور جو مدینہ طیبہ کا شہر تھا، اس کے سیاسی نظام اور سیاسی ڈھانچے کو مضبوط کیا۔ اس کے بعد جب سن 2 ہجری شروع ہوتی ہے تو سن 2 ہجری میں کچھ چیزیں جو ہے وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عملی طور پہ مسلمانوں کے لیے سامنے لائی، جن میں سے تحویل قبلہ تھا، یعنی پہلے جو ہے بیت المقدس قبلہ تھا جس پہ تھوڑی سی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی۔ پھر سن 2 ہجری میں یہ حکم آیا کہ بیت المقدس کی بجائے اب قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے، نماز کا حکم نازل ہوا تو قبلہ بیت المقدس تھا، بیت اللہ شریف قبلہ نہیں تھا۔ آپ حرم میں نماز پڑھتے تھے لیکن آپ رخ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے کہ بیت اللہ شریف بھی بیچ میں آ جائے اور رخ بیت المقدس کی طرف، یعنی اگر بغیر کسی مثال کے بیت المقدس اگر اس طرف ہے، شمال کی طرف ہے، تو آپ یہاں سے نماز پڑھتے بیت اللہ کو درمیان میں رکھتے اور رخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ خود آپ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ، کعبہ جو ہے اس کو ہمارے لیے، مسجد حرام میں جو اللہ کا گھر کعبہ ہے اس کو ہمارے لیے قبلہ بنا دیا جائے، ہماری نماز کا رخ اس کی طرف ہو، یہ آپ کی خواہش تھی۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم یہی تھا کہ آپ نے نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھنی، تو آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور اس میں کیا حکمت تھی کہ شروع میں بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے جو علماء نے بیان کی کہ کوئی صراحتاً
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان نہیں کی، نہ کسی حدیث میں، نہ کسی صحابی نے اس کو واضح طور پہ بیان کیا، لیکن سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمانی دین کے داعی تھے، آسمانی کتاب کے داعی تھے، ایک آسمانی مذہب کے داعی تھے، اور اس وقت دنیا میں جو دو قومیں مکہ جو عرب ہے اس کے اندر موجود تھی وہ بھی آسمانی دین کی داعی تھی، ایک یہود تھے اور ایک نصارہ تھے، ان دونوں کا قبلہ چونکہ بیت المقدس تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانی دین کے داعی ہیں، آسمانی وحی کے داعی ہیں، لیکن اگر شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے دیا جاتا کہ آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کریں تو ایک رکاوٹ یہ پیدا ہو جاتی، خاص طور پہ ان اقوام کے لیے، یہود اور نصارہ کے لیے، کہ یہ کیسے آسمانی دین کے داعی ہیں کہ آسمانی ادیان جو ہے وہ سب کے سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا آسمانی دین ہے لیکن یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ مسجد حرام کی طرف منہ کرتے ہیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ نکتہ سامنے آتا ہے کہ شروع میں بیت المقدس کو اس لیے رکھا گیا تاکہ جو آسمانی مذاہب کے لوگ پہلے سے موجود ہیں ان کے لیے اسلام کو قبول کرنے میں ابتداً یہ چیز رکاوٹ نہ بن جائے کہ یہ ہمارے قبلے کے خلاف ہے، ان کا قبلہ ہی اور ہے تو یہ ہمارے اور یہ آسمانی دین کے علمبردار کیسے ہو سکتے، تو اس لیے ابتدا میں تو یہ تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہود اور نصارہ وہ دونوں آسمانی مذاہب کے علمبردار تھے اور وہ دونوں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے، اور مشرکین مکہ جو تھے، جو بت پرست تھے، وہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور ان کی عبادات کا مرکز بیت اللہ تھا، انہوں نے اپنے بت بھی بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، وہ طواف کرتے تھے اور سارا کچھ بیت اللہ کو اپنا مرکز مانتے تھے مشرکین۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمانی دین کے علمبردار ہیں، آپ کی جو دین ہے اس کو یہ ظاہر کیا جانا تھا کہ یہ آسمانی مذہب ہے، تو اب اگر اس کو بھی اسی نہج پہ ابتدا میں لایا جاتا، اسی طریقے پہ لایا جاتا جس پہ مشرکین تھے، تو لوگ کہتے کہ یہ تو ہماری طرح ہی ہیں، ہم بھی بیت اللہ کی مشرکین بھی بیت اللہ کو ماننے والے ہیں اور یہ بھی اسی کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، تو ابتدا میں یہ چیز ظاہر ہو جاتی کہ ان کا تعلق مشرکین مکہ کے ساتھ ہے اور یہ انہی کے قبلے کی، انہی کے کعبے کی تعظیم اور تکریم کریں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کھل کے سامنے آ گئی، آپ کا پیغام کھل کے سامنے آ گیا، تو اب اللہ کے ہاں جو چیز اس امت کے لیے طے تھی کہ اس امت کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، کعبہ ہوگا، تو اس کا حکم دے دیا گیا کہ آپ اب نمازوں میں اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کریں۔ اور اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ان کے لیے بیت اللہ کو کیوں قبلہ بنایا گیا۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک زمانے سے جو امامت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے اسی میں تمام اقوام بنی اسرائیل اور علماء بنی اسرائیل اور انبیاء بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ان کا جو مرکز ہے وہ بیت المقدس ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا مرکز بیت المقدس ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کا جو مرکز ہے وہ بیت اللہ ہے۔ چونکہ اب تک امامت کا جو منصب تھا انسانیت کی رہبری کا، انسانیت کی ہدایت کا اور انسانیت کی امامت کا، وہ جو منصب تھا وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے پاس تھا۔ اب وہ منصب شفٹ ہو رہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا مرکز بیت المقدس تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مرکز خانہ کعبہ تھا، بیت اللہ تھا، مسجد حرام تھی، تو اب چونکہ امامت جو تھی انسانیت کی، انسانیت کی جو قیادت تھی، انسانیت کی جو رہبری تھی، وہ منصب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اب منتقل ہوا، تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مرکز تھا اسی کو جو ہے بعد میں آنے والی اقوام اور امت کے لیے قبلہ بنا دیا۔ اور ایک بات ہلکی سی ہم نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کو جو قبلہ بنایا گیا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قبلہ کی طرف صرف ہم رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف عبادت نہیں کرتے، سجدے ہم بیت اللہ کو نہیں کرتے، وہاں جو ہم
طواف کرتے ہیں تو وہ ہم بیت اللہ کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ طواف در حقیقت اللہ کا ایک حکم ہے جو وہاں ہم گھوم کے پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم بیت اللہ کی تعظیم تکریم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال بھی میں نے عرض کی تھی کہ دیکھیں، اگر جیسے بعض روایات میں یہ ہے کہ قیامت کے قریب بھی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ جو بیت اللہ شریف کی عمارت ہے یہ گرا دی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، حبشہ کا ایک حکمران اس کے اوپر حملہ کرے گا اور اس کی بنیادوں کو، اس کی عمارت کو ختم کر دے گا، تو تب بھی مسلمان عبادت کریں گے۔ اس وقت وہ کدھر منہ کر کے عبادت کریں گے؟ وہ اسی طرف منہ کر کے عبادت کریں گے۔ اس وقت اگر طواف ہوگا تو کہاں پہ ہوگا؟ بلڈنگ تو نہیں ہوگی، عمارت تو نہیں ہوگی، لیکن طواف اسی جگہ پہ ہوگا۔ اور آج بھی پوری دنیا سے جو مسلمان عبادت کرتے ہیں ادھر رخ کر کے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں تو بیت اللہ نہیں نظر آ رہا، ہمیں تو وہ پتھر کی عمارت نہیں نظر آ رہی، لیکن رخ ہم ادھر ہی کرتے۔ تو اصل میں امت مسلمہ کی عبادت میں یکجہتی، اتحاد، ایک ہی ڈائریکشن پیدا کرنے کے لیے پوری امت کا جو نماز میں اور عبادات میں قبلہ ہے، جو جہت ہے، جو توجہ ہے، ان کی ایک سمت میں متعین کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کو ان کے لیے عبادت کا جو ہے رخ بنا دیا گیا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی دی تھی کہ اگر جو ہے ہم ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہوائی جہاز پہ سفر کے دوران ہم نے نماز پڑھ لی ہوتی، تو ظاہر ہے بیت اللہ شریف تو نیچے ہے اور یہ تو ہزاروں فٹ جو ہے وہ بلندی پہ، ہزاروں میٹر بلندی پہ اوپر اڑ رہا ہوتا ہے، اور وہاں اوپر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کسی کو یہ حکم نہیں ہوتا کہ نیچے کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھنے، کیونکہ بیت اللہ تو نیچے، وہاں تو ہم سامنے ہی منہ کر کے نماز پڑھتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک رخ بنایا گیا کہ تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک کہیں بھی کسی نے عبادت کرنی ہے تو اس کی عبادت کی ڈائریکشن وہ ہے، اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تاکہ پوری امت مسلمہ کی عبادات میں وحدت ہو، ایک یکجہتی ہو، اور ایک طرف رخ کر کے یہ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ تو سن 2 ہجری میں یہ تحویل قبلہ کا حکم بھی جو ہے نازل کیا گیا، اور یہ تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سن 2 ہجری میں ہی رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہوئے، سن 2 ہجری کے اندر، یعنی ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے روزے۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز بھی رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر آئی تو اس میں سن 2 ہجری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز بھی ادا فرمائی۔ اسی طرح قربانی اور عید الاضحیٰ وہ بھی سن 2 ہجری میں ہوئی، یعنی سن 2 ہجری میں جو ذو الحجہ کا مہینہ آیا اسی میں قربانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز بھی پڑھی گئی۔ اور اسی طرح جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سارے اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی سن 2 ہجری میں ہی اس کی بھی فرضیت ہوئی، اور کچھ اہل علم جو ہے جمہور کی یہ رائے ہے اور بہت سارے محققین کی یہ رائے ہے کہ نہیں، زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ ہجرت کے فوراً بعد ہوگا، ہجرت کے فوراً بعد زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تھا، اور روزے اور پھر نمازیں عید کی اور قربانی یہ پھر ہجرت کے دوسرے سال یہ احکام نازل ہوئے اور ان کا حکم دیا گیا۔ تو بہرحال یہاں جو ایک یہ ابتدائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں جا کر یہ جو ابتدائی مراحل ہیں اس میں چند چیزیں اہم ہیں، مسجد نبوی شریف کی بنیاد اور مواخات مدینہ، اہل مدینہ میں سے جو اہل ایمان ہیں ان میں اخوت قائم کریں، اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں میثاق مدینہ، مدینہ کی تمام اقوام کو ایک جگہ پہ جمع کرنا، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو مدینہ طیبہ کی ریاست کو مضبوط بنیادوں پہ آگے لے کے چلنا ہے، اس پہ پھر کچھ احکام دیے گئے، اس میں عبادات آئیں، روزے آئے اور قربانی آئی، عیدیں آئیں، یہ تمام احکام پھر جو ہے وہ جو اجتماعی تربیت کا جو نظام تھا، اور خاص طور پہ جو جماعت کے لوگ تھے یعنی مسلمان تھے ان کی تربیت کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے یہ عبادات دی گئیں، تاکہ ان کے ذریعے سے جو ان کی ذاتی تربیت ہے وہ اعلیٰ درجے پہ ہو، تاکہ آگے چل کر جو ہے وہ دیگر اقوام کی رہنمائی کے لیے، اور جب یہ اسلامی سلطنت پھیلے گی تو اس کے لیے جو لوگ چاہیے ہوں گے، جو اس نظام کو چلانے والے افراد کی ضرورت ہوگی، تو تربیت یافتہ لوگ۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آتے ہیں، آپ ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں، مدینہ طیبہ کی ریاست قائم ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ریاستی نظام کو چلانے کے لیے مکمل تیار شدہ افراد موجود ہیں۔ آپ شروع سے جن افراد کو ساتھ لے کے چل رہے تھے ان میں عدالتوں میں فیصلے کرنے والے قاضی بھی موجود تھے،
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو قصاص کے معاملے ہوتے تھے، قتل کے جو جرگے ہوتے تھے، ان کو نمٹانے کا کام پہلے بھی کرتے تھے، یعنی یہ ایک فیصلہ کرنے والی شخصیات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آگے چل کر بہت سارے ایسے لوگ جو ہے وہ اس شروع والے حلقے میں شامل ہوئے جن میں نظام معیشت کو سمجھنے والے لوگ بھی تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے، خود حضرت زبیر بن العوام بہت بڑے تاجر تھے۔ یعنی معاشی نظام کو کس طرح سے چلانا ہے اس کے لیے سمجھدار اور زیرک قسم کے لوگ، ایک پوری پارٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں جو لوگ تھے وہ تربیت یافتہ اور بہترین قسم کے ملکی نظام کی ہر چیز کو سمجھنے والے۔ فوجی نظام کس طرح چلانا ہے، نظام جو ہمارا جو سرحدوں کا نظام ہوگا اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو، اس میں آپ دیکھیں آگے چل کر جب جنگیں ہوتی ہیں تو ان جنگوں میں ایسے نئے طریقے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں جو عرب میں رائج ہی نہیں تھے۔ یعنی حفاظتی سسٹم جو ہے، جو جنگی نظام ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جماعت تھی اس میں ایسے افراد تھے، انہوں نے عربوں کے سامنے ایک نیا نظام جنگ متعارف کروایا، ایک نیا دفاعی سسٹم متعارف کروایا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں اپنے ساتھ جو جماعت تیار کی تھی، اس جماعت میں ماہرین جو ہے وہ قضاء بھی تھے، عدالتی نظام کے ماہرین بھی تھے، اسی جماعت میں فوجی نظام کے جنگوں کے ماہرین بھی تھے، اسی جماعت میں معاشی نظام کے ماہرین بھی تھے۔ تو یہ پورا ماہرین کا جو ابتدائی سسٹم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیٹ اپ تھا، جس کو لے کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تو ایک ایسی کامیاب ریاست ثابت ہوئی کہ آج تک دنیا میں اس کے اثرات موجود ہیں، اس کے دعوتی نظام کے اثرات موجود ہیں۔ تو اس سے ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی، آپ کی جو سیاسی، اس میں مستقل کام کیا گیا ہے، اس پہ آرٹیکل لکھے گئے ہیں، اس پہ پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھے گئے ہیں، مختلف کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پہلوؤں سے جو سیاسی بصیرت تھی وہ کس کس انداز کی۔ آپ کی جو جنگی حکمت عملیاں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جنگ کی روشنی میں مختلف پہلوؤں سے جو ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مثلا بدر ہے، اس کو لے کر مستقل ریسرچ ہوئی ہے کہ بدر میں جو آپ کی حکمت عملی تھی وہ وہاں کی جو زمینی جغرافیائی جو صورتحال تھی اس اعتبار سے وہ کتنی بصیرت افروز تھی، اس میں تدبر اور حکمت عملی کس قدر کار فرما۔ پھر احد میں جو آپ کی جنگی جو آپ کی سیاست تھی اور جنگی جو آپ کا نظام تھا وہ کس قدر، آگے خندق میں کس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اپلائی کیا اور چیزیں سامنے لائیں۔ تو ایک ایک چیز سے یہ بات ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نظام حکومت تھا اس کے جتنے کل پرزے تھے ہر چیز میں وہ بصیرت رکھتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیوں اور اسلامی نظام کی کامیابیوں اور اسلامی ریاست کی قوت اور اس کے استحکام کی بنیاد بنی۔ یعنی یہ ایسے نہیں تھا کہ بس ایک تلوار تھی اور ایک زور تھا اور ایک شور تھا اور بس وہ لے کے چل رہے تھے اور بس آگے چلتے جا رہے تھے اور مارتے جا رہے تھے، اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی آپ حساب لگائیں، آگے چل پر غزوات کا بھی انشاءاللہ اگلی نشست سے غزوات پہ ہم بات شروع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ 19 جنگوں میں 19 لشکروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ جو آپ کا مدینہ طیبہ میں 10 سالہ دور ہے، اس 10 سالہ دور میں 19 لشکر ایسے نکلے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ سب میں جنگ نہیں ہوئی، جنگ کچھ نہیں ہوئی، چند ایک میں ہوئی، لیکن 19 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور تقریباً 56 لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے بھیجے۔ 56 یعنی مختلف جو لشکر جنگی نوعیت کے نکلے، اگر آپ ان سب کو جمع کرتے ہیں چھوٹے بڑے، کچھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خود گئے، کچھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو بھیجا، اور بعض روایات میں ہے کہ 27 لشکروں میں آپ خود گئے۔ یعنی جیسے جو آگے چل کر غزوات میں ہم بات کریں گے غزوات کی تعداد کتنی ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ 27 غزوات، 19 کا بھی قول ہے، کچھ کم زیادہ کا بھی، اگر 27 کو لے لیں 27 لشکروں میں آپ خود گئے، اور تقریباً 56 لشکر یا اس سے کچھ کم، کیونکہ وہ آگے چل کر غزوات میں ہم اس کا ذکر تھوڑا سا کریں گے کہ جو قریب کی بعض جنگیں تھیں ان میں بعض اہل سیرت نے ان کو ایک قرار دیا، بعض نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، تو تعداد کہیں زیادہ ہو گئی کہیں
کم ہو گئی۔ وہ تمام غزوات اور جنگیں یا ان کے لیے جو لشکر روانہ ہوئے وہ ہوئے، یعنی آپ 56 اور 27 کو جمع کر لیں، 56 اور 27 کو، تو یہ مجموعی تعداد جو ہے یہ بن جاتی ہے، یعنی تقریباً جو ہے وہ 80 سے زیادہ بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 80 سے زائد لشکر نکلتے ہیں، 80 سے زائد لشکر نکلتے ہیں، لیکن ان تمام لشکروں اور جنگوں کے نتیجے میں جو اموات ہوتی ہیں، مجموعی طور پہ لوگ مرتے ہیں، مسلمانوں کی جماعت دوسری طرف سے مرتے ہیں، ان کی اپنی تعداد ہے، لیکن مسلمانوں کی جماعت میں جو لوگ نکلے ان میں مجموعی طور پہ جو شہادتیں ہوئیں، جو لوگ فوت ہوئے، ان کی تعداد صرف 256، صرف 200، یعنی 80 سے زائد لشکر نکلے ہیں، لیکن لوگ کتنے مرے ہیں؟ ٹوٹل 256۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی جو جنگی حکمت عملی ہے وہ مارنے مرنے کی نہیں ہے کہ بس مرو، جان دو، تم بس اپنی جان لے کے نکلو، تلوار آتی ہے کھاتے جو، تیریں آتی ہیں اپنے سینوں پہ لو اور بس اسلام کا نام روشن ہوتا چلا جائے گا۔ نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غزوات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی حکمت عملی ہے اس کو بھی سیکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس سے پیغام دے رہے ہیں یہ صرف مرنے مارنے کی نہیں ہے، اس میں جو جنگی ہدایات ہیں آگے چل کے ان کا ذکر آئے گا، اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنی احتیاط کی جاتی ہے ایک انسان کا خون بہانے میں، انسانی خون کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے اسلام میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست میں انسانی جان کی کتنی قیمت ہے، وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے جو ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے جو ساتھی ہیں 10 سالوں میں اور 80 سے زائد لشکر نکلتے ہیں، اور 80 سے زائد مرتبہ جو جنگ کے لیے لشکر نکل رہے ہیں ان میں صرف 256 لوگ شہید ہوتے ہیں، صرف 256 لوگوں کی جان جاتی ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیاسی حکمت عملی تھی اس میں اپنے لوگوں کی جان کے تحفظ کی کتنی زیادہ جو ہے اس کا خیال رکھا، کتنی زیادہ حفاظت تھی، کتنی پروٹیکشن تھی اپنے لوگوں کی جان کی، اور دوسروں لوگوں کی جان لینے کے حوالے سے جو ہدایات ہیں وہ بھی بہت کلیئر ہے۔ آگے چل کے اس کا کچھ شاید مزید تذکرہ آ جائے، یہاں کچھ چیزیں اس کی ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے تھے کہ بچہ کوئی بھی نہیں مرنا چاہیے، کسی بچے کو نہیں مارنا، یہ فرما دیتے تھے کہ کسی عورت کو نہیں مارنا، یہ فرما دیتے تھے کہ جو ان کے راہب ہیں، ان کے جو عبادت گزار لوگ ہیں، ان کے عبادت خانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو نہیں مارنا، جو لوگ جنگ میں نہیں آ رہے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی نہیں مارنا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ صرف جو خود آپ کی تیر تلوار کے سامنے آ کے مر رہا ہے صرف اس کو مارنا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ جو آپ کی جان لینا چاہتا ہے، میدان جنگ میں اتر آیا ہے اور پوری اپنی حکمت عملی، اپنی تدبیر کو ساری آپ کے خلاف ٹھونس رہا ہے، اس کی جان لینے کی آپ کو اجازت ہے۔ جو لوگ نہیں ہیں، جو سائڈ پہ ہیں، جنگ سے دور ہیں، یہ نہیں کہ جو کافر ہے بس اس کو مارتے جاؤ، یہ اسلام کا فلسفہ نہیں ہے کہ جو بھی کافر آیا بس اس کو مارو، نہیں، اسلامی نظام جنگ میں یہ چیز ہے کہ جہاں بھی آپ کو کافر نظر آئے اس کو مارتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ اور اسلام کے جھنڈے گاڑتے، یہ اسلام کے جھنڈے نہیں ہیں۔ اسلام تو انسانی جان کا تحفظ دیتا ہے، انسانی جان کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے سیرت طیبہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جنگی حکمت عملیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی ہدایات ہیں وہ بہت واضح ہیں اور انسانی جان کے تحفظ کے لیے بہت کلیئر ہے۔ اس میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، شاید آگے اس کا ذکر نہ آئے کیونکہ وقت کم ہے، ہم تمام جنگوں پہ تفصیل سے بات نہیں کر سکیں گے کہ ہم ہر ایک غزوہ اس کے تمام جو ہے بنیادی اسباب اور محرکات، پھر اس کے نتائج، ان سب پہ تفصیل سے ہم بات کریں۔ یہ چونکہ ایک مستقل موضوع ہے، ہم اجمالاً ان پہ بات کریں گے۔ ایک جنگ میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، ان کو آپ نے روانہ فرما دیا، وہ گئے، رستے میں ایک آدمی ان کو ملا اور وہ اسی بستی میں تھا جہاں انہوں نے حملہ کرنا تھا، جس بستی کی طرف آپ نے بھیجا تھا۔ اس بستی کا ایک شخص ہے، وہ باہر ملتا ہے اور آبادی سے باہر ہے، بکریاں چرا رہا ہے، چرواہا ہے، کوئی ظاہری علامت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو اس نے ان کو سلام کیا، لیکن وہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، دشمن قوم کا بندہ تھا، تو انہوں نے، اس لشکر نے جلد بازی میں اس بندے کو مار دیا، قتل کر دیا۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑا ایک
مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ایک بندے نے سلام کیا تھا اور اس بندے کو انہوں نے مار دیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو جس بندے نے اس کو مارا تھا اس صحابی کو، بڑے مخلص صحابی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اس بندے کو کیوں مارا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ دشمن کا آدمی تھا، دشمن کی بستی میں تھا، ہمیں دیکھ کے ڈر کے اپنی جان کر دیا تھا، ہم نے اس کو مار دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ اندر سے مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمہیں اس کا خود ہی جواب دینا پڑے گا، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی دشمن کی قوم کا آپ کا کوئی تعارف نہیں ہے۔ مسلمان تو جو تھے وہ مدینہ طیبہ میں آتے جاتے تھے، پہلی مرتبہ ہی ملا ہے، اس نے سلام کر دیا ہے اور شاید بچنے کے لیے کیا ہے یا حقیقتاً مسلمان ہے کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کر دی کہ جی ہم آپ کے اس عمل سے بری ہیں، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ اچھا ایک اور موقع آتا ہے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو مہینے ہیں اشہر حرم ہیں، جو اشہر حرم ہیں، حرمت والے مہینے، رجب کا مہینہ اور ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے آخر میں آخری تاریخ تھی، ان کو شک ہو گیا کہ آج رجب کا مہینہ ختم ہوا ہے یا نہیں۔ اشتباہ میں انہوں نے جو ہے وہ مخالفین پہ حملہ کیا اور مال غنیمت بھی حاصل کر لیا، جنگ بھی انہوں نے بہت سارا مال غنیمت حاصل کر لیا، لے کے مدینہ طیبہ میں آگے۔ اس سے ان کو پتہ نہیں چلا اس نے رجب کی آخری تاریخ ہے، رجب ابھی ختم نہیں ہوا، اب پورا جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد میں اور مختلف جو ہے عرب پورے میں، مکہ فتح نہیں ہوا تو اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ ایک شور پڑ گیا کہ دیکھا جی مسلمانوں نے تو حرمت والے مہینوں کی حرمت کو ہی پامال رکھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اب حرمت والے مہینوں میں بھی اپنے لیے جنگ کو حلال کر لیا ہے۔ جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا وہ ان مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مال غنیمت پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ پریشان کیا آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت اسی طرح رہے گا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم اس پہ واضح نہیں آئے، کوئی واضح پیغام نہیں آ جاتا کہ یہ ہماری جنگ جائز تھی یا نہیں تھی، اس وقت تک اس مال غنیمت کو تقسیم نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام حکم نازل فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ ہوگی، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حرمت والے مہینوں میں بھی جنگ کرنا بری بات، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، اگرچہ یہ نادانی میں ہو گئی، پتہ نہیں چلا، اشتباہ میں ہو گیا، لیکن پھر آپ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو یہ جواز فراہم کر دیا کہ دیکھیں اگر یہ حرمت والے مہینوں میں ہو گئی تو تم نے حرمت والے مہینوں میں کون کون سے کام چھوڑے ہیں؟ تم نے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، اسلام سے روکا ہے، مسجد حرام سے لوگوں کو نکال دیا ہے، ان سب کو بے گھر کر دیا، وہ چیزیں ساری تمہیں نظر نہیں آتی ہیں، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ اشتباہ میں ان سے اگر کوئی جو ہے وہ مسٹیک ہو گئی ہے تو اب تم اس کو لے کے شور شرابہ کر رہے ہو، یعنی مشرکین کو یہ پیغام ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یعنی اسلام کا جو نظام جنگ ہے یہ بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے، اس میں جبر نہیں ہے، اس میں تشدد نہیں ہے، اس میں ظلم نہیں ہے، یہ تو امن کے پیغام کے لیے ہے، یہ تو فساد کو ختم کرنے کا۔ اس لیے ہمارے فقہا کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اس بات کی قائل ہے کہ اسلام میں جہاد اور جنگ یہ صرف فتنے اور فساد کے خاتمے کے لیے، اس کے علاوہ اسلام میں جنگ اور جہاد یہ نہیں کہ آپ نے کافر کو مارنا ہے، نہیں، اگر کافر فتنہ پر فسادی ہے تو پھر آپ نے اس سے جنگ۔ اسلام میں صلح بھی تو ہے، کفار کے ساتھ امن کے معاہدے بھی تو ہیں اور ایک مستقل صلح کا نظام بھی تو موجود ہے، تو اس لیے اسلام ہر حال میں یہ نہیں کہ لڑو ہی لڑو، مارو ہی مارو اور بس مارتے چلے جاؤ اور اپنے نظام حکومت کو آگے لے کے بڑھتے چلے جاؤ، یہ اسلام کا نظریہ جنگ نہیں ہے، اس میں بہت ساری ہدایات ہیں، بہت سارے احکام ہیں، بہت ساری تفصیلات۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کی ہدایات کو سمجھنے اور ان کی روشنی میں اپنے نظریات